جادوگر بولے موسیٰ کیا تم پھینکو یا پھر یہ ہو کہ پہلے ہم ہی پھینکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں بلکہ تم ہی پھینکو۔ انہوں نے پھینکا تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس پر فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے؟ یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی بھیج دی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ، پھر دریا سامنے آئے تو اپنی عصا سے اس میں ان کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا لو، تم اطمینان سے پار ہو جاؤ گے، تمہیں نہ کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ۔ پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر اس کو اور اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، اس کو صحیح راہ نہیں دکھائی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی تھی اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ اتارا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے۔ اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا، البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں پھر ہدایت پر رہیں تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ فرمایا یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے ہو موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ لوگ بھی یہ میرے پیچھے ہی ہیں، اور پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے تیرے حضور جلدی چلا آیا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن لو کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ اس پر موسیٰ سخت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ اس نے جا کر ان سے کہا میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر زیادہ وقت گزر گیا یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی ہے، بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، پھر ان کے مطالبے پر وہ ہم نے اتار پھینکا، اور اس طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا ہے۔
سو انہی کے زیورات سے سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا کر نکال کھڑا کیا، ایک دھڑ جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ اسے بھول گیا ہے۔ ان پر افسوس، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہارون اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچھڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو۔ تمہارا پروردگار تو حقیقت میں خدائے رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اسی بچھڑے کی پرستش میں لگے رہیں گے جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائے۔ سو قوم کے سرداروں سے پوچھنے کے بعد موسیٰ ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تمہارا ہاتھ کس چیز نے پکڑ لیا تھا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ پھر کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کر ڈالی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے جنے، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرا سر۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ تم آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو اسی کے مطابق میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، پھر اس کو بچھڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہ بات ہے تو دور ہو، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں، اور مرنے کے بعد تیرے لیے وعدے کا ایک وقت اور بھی ہے جو تجھ سے کسی طرح ٹلے گا نہیں۔ اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں گے، پھر دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح اے پیغمبر، ہم تمہیں ماضی کی سرگزشتیں سناتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرما دی ہے۔ جو اس سے منہ موڑیں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے اور ہمیشہ اسی کے وبال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ وہ چپ کے آپس میں کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن رہے ہوگے۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے جو ان کے خیال میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے ہو۔ وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا بنے گا، تو کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ تم اس میں کوئی موڑ اور کوئی ٹیلا نہ دیکھو گے۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے، اور تمام آوازیں خدائے رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی۔ سو تم ایک دبی دبی سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی، الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ اس دن نامرادی ہے ان کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو البتہ اس دن کسی زیادتی اور کسی حق تلفی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ ہم نے اے پیغمبر اس یاد دہانی کو اسی طرح عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے، اور اس میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا ان کے اندر وہ کچھ سوچ پیدا کر دے۔ سو برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو اسی تدریج سے اتارے گا جو اس نے مقرر کر دی ہے۔ اور دیکھو، تم اپنی طرف اس کی وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کرو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میرا علم زیادہ کر دے، اس لیے کہ تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا تھا،
اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا۔ اس نے کہا آدم، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا؟ سو اس کی ترغیب سے آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو ان کے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹھنے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اپنی عنایت سے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا۔ فرمایا تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ محروم رہے گا، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں تو تم نے اسی طرح انہیں نظر انداز کر دیا تھا، آج تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ہم ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے اسی طرح بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے اے پیغمبر، اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی پاداش میں ان پر لازماً عذاب آ جاتا۔ سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، اس لیے کہ اس کے صلے میں خدا کی عنایتوں سے نہال ہو جاؤ۔ اور ان کے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تم اپنے لوگوں کا نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم ان کے لیے تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ تمہیں کسی کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو۔ رزق تو ہم تمہیں دیں گے، ہم تم سے تقوی کا تقاضا کرتے ہیں، اور انجام کی فیروز مندی تقوی ہی کے لیے ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیتوں کی پیروی اختیار کر لیتے۔ ان سے کہو کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، پھر عنقریب جان لو گے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون برسر غلط ہے، اور کون منزل تک پہنچا اور کون راہ سے بھٹک گیا ہے۔ الانبیاء۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ان کے پروردگار کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو سنتے ہیں تو کھیل میں لگے ہوتے ہیں۔
ان کے دل غافل ہیں اور وہ ظالم چپ کے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی کیا، یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، پھر کیا آنکھوں دیکھتے اس کے جادو میں پڑتے ہو؟ اس پر رسول نے کہا، یہ کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ میرا پروردگار ہر اس بات کو جانتا ہے جو زمین اور آسمان میں کی جائے، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ یہی نہیں کہ صرف جادو کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس نے اپنی طرف سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ محض ایک شاعر ہے۔ سو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہمارے پاس اسی طرح کوئی نشانی لائے جس طرح اگلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ہم نے جن بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ان سے پہلے اس طرح کی نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا آدمی ہے، تم سے پہلے بھی ہم نے جس کو رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو یاد دہانی والوں سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ پھر دیکھ لو کہ ان سے اپنا وعدہ ہم نے پورا کر دیا، اور ان کو اور ان کے ساتھ جن کو ہم چاہتے تھے بچا لیا، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ پھوڑ کر برابر کر دیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہی تھیں، اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑے کیے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اسی وقت وہاں سے بھاگنے لگے۔ ہم نے کہا، اب بھاگو نہیں، اپنے اسی ساز و سامان کی طرف جس میں تم مزے کر رہے تھے، اور اپنے انہی گھروں کی طرف لوٹ جاؤ جو تمہاری عشرت گاہیں تھیں، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے واویلا کیا کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا، گویا بجھے ہوئے پڑے ہیں۔ ہم نے زمین و آسمان کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اس کا اہتمام اپنے پاس ہی سے کر لیتے۔ اگر ہم کو یہی کرنا ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے اور وہ اس کا سر توڑ دے گا، پھر اسی وقت دیکھو گے کہ وہ نابود ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے بڑی خرابی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اسی کے ہیں جو زمین و آسمانوں میں ہیں اور جو اس کی بارگاہ میں ہیں، جنہیں اس کی اولاد بنا کر پوچھتے ہو۔ وہ اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، کبھی دم نہیں لیتے۔ کیا انہوں نے زمین کے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں جو اس کو جلا اٹھاتے ہیں؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سو اللہ عرش کا مالک ان سب چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور یہ سب جواب دہ ہیں۔ کیا انہوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے ہیں؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ان کی یاد دہانی موجود ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی یاد دہانی بھی جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں۔ نہیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان میں سے زیادہ حق کو نہیں جانتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان کے اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ فرشتے جن کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں بلکہ مقرب بندے ہیں۔ وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے، اور اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں۔ ان میں سے جو یہ کہنے کی جسارت کرے کہ اللہ کے سوا میں الہ ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔
ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ان منکروں نے بارہا دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہیں؟ پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ وہ ان کو لے کر جھک نہ پڑے، اور ان پہاڑوں کے اندر راستے کے لیے درے بنائے تاکہ لوگ اپنے لیے راہ پالیں، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کے نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے ایک مدار میں گردش کر رہا ہے۔ یہ تم کو نہیں مانتے اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ اپنی حیثیت پر اترائے نہیں۔ ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں، پرکھنے کے لیے، اور ایک دن تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ منکرین جب تم کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کی حجف کرتا ہے، اور اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود خدائے رحمان کے ذکر ہی کے منکر ہیں۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے۔ میں ان قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا، اس لیے مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اے کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب یہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ یہ مصیبت بتا کر نہیں آئے گی، بلکہ ان پر اچانک آ موجود ہوگی اور انہیں مبہوت کر دے گی۔ پھر نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ ان سے پوچھو اگر وہی چیز تمہیں آ گھیرے تو رات اور دن میں کون خدائے رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کچھ اور معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ نہ خود اپنی مدد کر سکیں گے اور نہ ہمارے مقابل میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت اسی حال میں گزر گئی۔ تاہم کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پھر کیا یہی غالب رہنے والے ہیں؟ ان سے کہو میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو متنبہ کر رہا ہوں، مگر یہ بہرے ہیں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے اے پیغمبر جب انہیں خبردار کیا جائے۔ اس وقت تو یہ مطالبے کر رہے ہیں، اور ادھر واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ انہیں بتاؤ کہ روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور خدا ترسوں کے لیے ایک روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی تھی، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خطرہ رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ پھر کیا تم لوگ اس کے منکر ہی بنے رہو گے؟ اس سے پہلے ابراہیم کو بھی ہم نے اس کے شایان شان اس کے حصے کی ہدایت عطا کی تھی، اور ہم
اس کو خوب جانتے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یہ کیا مورتیں ہیں جن سے تم لگے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہمارے پاس سوچی سمجھی بات لے کر آئے ہو یا ہنسی مسخری کر رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں تمہارے سامنے اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ پھر اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال کروں گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ان کے ایک بڑے کے سوا، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ یقیناً وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں کچھ برا کہتے ہوئے سنا تھا، جس کو ابراہیم پکارتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو اس کو سب لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ ابراہیم لائے گئے تو انہوں نے پوچھا، ابراہیم، یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تمہیں نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہوگی، تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اس پر ان کو اپنے باطن کی طرف ذرا تنبہ ہوا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، حقیقت میں تم ہی ظالم ہو۔ لیکن پھر اوندھے ہو گئے اور بولے، تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ اس پر وہ بولے کہ اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ چنانچہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ انہوں نے چاہا تھا کہ ابراہیم سے نجات کے لیے اس کے ساتھ ایک چال چلیں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا، اور اس کو اور اس کے بھتیجے لوط کو بچا کر ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، اور اس کی قربانیوں کے صلے میں ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا، اور اس پر مزید یعقوب بھی، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز کا اہتمام رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا تھا، اور اسی طرح اس کو بھی اس بستی سے نجات دی تھی جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہی برے ناہنجار لوگ تھے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اس کو ہم نے خاص اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ یہی معاملہ ہم نے نوح کے ساتھ کیا تھا۔ یاد کرو، ان سب لوگوں سے پہلے جب اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے لوگوں کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی، اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ یقیناً وہ بڑے ہی برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یاد کرو جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں، اور ان کا یہ فیصلہ ہم خود دیکھ رہے تھے، سو ہم نے سلیمان کو وہ قضیہ سجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا فرمایا تھا، اور پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے داؤد کا ہم نوا کر دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت سکھائی تھی تاکہ وہ تمہاری جنگوں میں تمہیں بچائے رکھے۔ وہ ان سب نعمتوں کو پا کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا تھا۔ پھر کیا تم بھی اس طرح شکر گزار بنتے ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا،
جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کو تھامے ہوئے تھے۔ اور ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی تھی، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں آزار میں مبتلا ہوں، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے پکارا تو ہم نے اس کی فریاد سن لی، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا اس کو دور کر دیا، اور اس کے اہل و عیال بھی اس کو دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، اپنی خاص رحمت سے، اور اس لیے کہ یہ ایک یاد دہانی ہو خدا کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ اور یہی عنایت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہوئی، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے یونس پر بھی، جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا، اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھا کہ پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا پر بھی، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے، پھر اس کی یہ دعا ہم نے قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، اور امید و بیم کی ہر حالت میں ہم کو پکارتے اور ہمارے آگے صرف گندہ رہنے والے تھے۔ اور اس خاتون پر بھی جس نے اپنا دامن پاک رکھا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اس کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے میری ہی بندگی کرو۔ مگر یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، یہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اور ایمان پر بھی ہوگا تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی، ہم اس کے لیے اسے لکھ رہے ہیں۔ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے پیغمبر، اس لیے کہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے، تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بول اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو، اب جہنم کا ایندھن ہے، تم رو یا فریاد کرو، اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے۔ یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا گیا سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب پوجنے والوں کو اس میں چلانا ہے، اور جن کو پوجتے رہے ہو ان کا حال یہ ہوگا کہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گی، اور خدا کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے، ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے۔ ہم نے پند و نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا
کہ اس دن جو زمین وجود میں آئے گی اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے جو ہماری بندگی کرنے والے ہیں۔ یہ تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں خبردار کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب معاملہ خدا کے حوالے ہے، بے شک وہی جانتا ہے اس کو بھی جو سامنے کہہ رہے ہو اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو، اور مجھے نہیں معلوم، شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھا لینے کی مہلت ہو۔ پیغمبر نے دعا کی کہ میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور فرمایا ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے جس سے ہم ان باتوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ الحج، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا بھونچال بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ تم جس دن اس کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے احمق بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو یوں ہے کہ اس کو وہ گمراہ کر دے گا اور اس کو دوزخ کے عذاب میں پہنچائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں جو تم کو سمجھنے چاہیے۔ ہم جو چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ایک بچے کی صورت میں تمہیں نکال لاتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچایا جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر طرح کی خوش منظر چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے، اور اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس لیے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر سے شانے جھٹکتے ہوئے اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، اور تمہارے لیے خدا کا انصاف بھی، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تو خدا پر مطمئن ہو گئے، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آ گئی تو اوندھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھی کھو دی
اور آخرت بھی۔ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے کہ خدا کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کا برا کر سکتی ہیں نہ ان کا بھلا۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ یہ ان کو پکارتے ہیں وہی جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیا ہی برے ہیں یہ مولا، اور کیا ہی برے ہیں ان کے یہ ساتھی جو انہیں مولا بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ ان کو جو پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہیں وہ کہاں ہدایت پائیں گے کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ یہ خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے اور سابئی اور نصارہ اور مجوس اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے آگے سربسجود ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی کہ دوسروں کے آگے سر جھکا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ یہ سب دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا ہے، سو جنہوں نے اس کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھل جائے گا، اور اوپر سے ان کی کھالیں بھی۔ ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، وہ اس کے کسی عذاب سے بھی جب جب نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے، اور مزید یہ کہ انہیں وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے حمید کی جنت کا راستہ دکھا دیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس میں کسی انحراف، کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں
اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو۔ وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر طرح کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی، کہ سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ قافلوں کی آمد و رفت سے گہرے ہو چکے ہر دور دراز پہاڑی راستے سے آئیں گی، اس لیے آئیں گے کہ اپنی منفعت کے جگہوں پر حاضر ہوں، اور چند متعین دنوں میں ان مواشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ تم ان کو ذبح کرو، ان سے خود بھی کھاؤ اور برے حال فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنے میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔